بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، اسلام نے ہر ایک کو ایک مقام دیا، ہر ایک کو اس کے مقام کے مطابق حقوق اور دیگر احکامات اس پر لاگو کیے، تو یوں ہر ایک کے لیے ایک حد بندی کر دی اور اس حد کے مطابق اس کے معاملات اسلام نے ان کے احکام جاری کیے ہیں۔ اسلام کے اندر ماں باپ کے لیے ایک خاص مقام مقرر کیا گیا، ماں باپ کا احترام اسلام کے اندر رکھا گیا۔ اب اسی کے مطابق ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ انجینئر محمد علی مرزا وہ جب بھی بات کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے اندر غلو کرتا ہے، اور اس میں غلو کرنے کے بعد اپنے ذہن سے ایک تھیوری بناتا ہے، ایک حکم لگاتا ہے اور لوگوں کے سامنے وہ رکھتا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ اب دیکھیں کہ والدین کے متعلق اس نے جو بیان جاری کیا کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے کلچر کے اندر والدین کو خدا سے بھی بڑھا دیا گیا ہے، اور اس پر مثال دی کہ آپ دیکھتے ہیں لکھا ہوتا ہے کہ یہ میری ماں کی دعا ہے، حالانکہ یہ جملہ شرعاً کوئی غلط نہیں ہے، اور ساتھ کہا کہ ھذا من فضل ربی، یہ بہت کم لکھا ہوتا ہے۔ اسلام میں جو خاندان کا کنسیپٹ ہے نا، وہ بیوی بچے ہیں۔ ماں باپ تو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے کلچر میں خدا سے بھی بڑھا دیے ہیں نا، اسی لکھا ہوتا ہے ماں کی دعا سے، ھذا من فضل ربی بڑا کم لکھا ہوا ہوتا ہے۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ والدین وہ اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور یہ ایک فطری چیز ہے، اور پھر اسلام کے اندر تو کوئی بھی شخص آپ کے ساتھ جو ہے بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، آپ کو دعا دیتا ہے، کوئی بھی آپ کو کوئی اچھا کام کرتا ہے آپ کے ساتھ، تو آپ اس کے احسان کو یاد رکھیں اور اس کی بھلائی کو بھلائیں نہ۔ تو یہ جو ہے اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تو اسلام نے باقاعدہ حکم دیا ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہو، اور فطری طور پر ہی والدین جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اس کی پوری زندگی کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوشیاں دکھائے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی دکھ نہ دکھائے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے سہولت، خوشحالی، اس طرح کے جو ہے نعمتوں سے نوازے۔ تو اب اگر کسی کے پاس کوئی بھی نعمت آ جاتی ہے، وہ زندگی میں کسی مقام پر پہنچ جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے ماں باپ نے جو مجھے دعائیں دی ہیں یہ ان کا صلہ ہے، تو اس کے اندر حرج کیا ہے کہ اس نے اپنے والدین کی دعا کی طرف اس کو منسوب کیا ہے۔ والدین کی دعا اس کے بارے میں اس نے گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کیے ہیں اور اسی کا صلہ ہے، مجھے یہ ملا ہے، تو اس نے اس کا اظہار کیا اور لکھ دیا کہ یہ والدین کی دعا ہے یا یہ میری ماں کی دعا ہے۔ تو اس کے اندر معاذ اللہ خدا سے بڑھانے والی کون سی بات آ گئی؟ اور من فضل ربی، اگر ھذا من فضل ربی اگر وہ لکھ دیتا ہے یا نہیں لکھتا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کوئی شرعاً ھذا من فضل ربی یہ جملہ لکھنا ضروری نہیں ہے، دل میں ہر ایک بندہ مانتا ہے، جو بھی اگر اس نے والدین کی دعا کا بھی اقرار کیا ہے کہ یہ والدین کی دعا کا صلہ ہے، تو والدین نے کس سے دعا کی تھی؟ اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، دعا قبول کر لی۔ تو اب اس کے اندر تو دونوں باتیں آ گئی کہ والدین کی دعا اس کا بھی اظہار کر دیا، اور ساتھ ساتھ اللہ کے فضل کا بھی اظہار کر دیا کہ والدین نے جو دعا کی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو اب دونوں باتیں آ گئی، اس میں اس طرح کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب سوائے یہ جھوٹ کے، سوائے یہ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں پر الزام کے، سوائے یہ غلو کے اور کچھ بھی نہیں بنتا کہ آپ کہتے کہ والدین کو، ماں باپ کو جو ہے وہ خدا سے معاذ اللہ بڑھا دیا گیا ہے۔ اسی طرح اس شخص نے اقبال کے بارے میں بات کی،
ڈاکٹر اقبال کے بارے میں تو کہتا کہ پاکستانی قوم نے اس کو پیغمبر بنا دیا ہے۔ آڈینس کو یہ بتائیں کہ ڈاکٹر اقبال کو جو پیغمبر بنا لیا نا پاکستانی قوم نے، خدا کے لیے اس سے باہر نکلے۔ ہرگز نہیں بنایا، کسی نے نہیں بنایا، تو یہ کہنا بھی اس کا بالکل غلط ہے۔ یہ الزام ہے پاکستانی قوم پر، تو اس سے بھی اسے رجوع کرنا چاہیے، اور یہ بالکل غلط بات ہے۔ اب اسی طرح جب غلو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتے ہوئے بھی اس نے غلو سے کام لیا، اور اپنے ذہن سے توحید کا جو اس نے خاکہ بنا رکھا ہے کہ توحید بیان کریں گے تو پھر توحید کا مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا شے نہیں۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو۔ تو یہ بالکل غلط ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو تقیہ کلام ہے اس کا کہ شے نہیں، یہ غلط ہے۔ شے نہیں، کسی بھی کے بارے میں، کسی کے بارے میں بات کرنی ہوتی ہے، کوئی کمنٹ کرنا ہوتا ہے تو کہتا فلاں تو شے ہی نہیں، فلاں تو شے ہی نہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ شے تو ہے، ہر کوئی نہ کوئی شے تو ہے، چاہے چھوٹی شے ہے یا بڑی شے ہے۔ کسی کو آپ لا شے نہیں کہہ سکتے۔ ہر کوئی بھی چیز ہے، آپ ایسی چیز بتائیں جو شے نہ ہو۔ شے تو ہے، تو یہ جھوٹ ہے۔ یہ اس طرح بالکل جو ہے منہ کھول کے بول دینا تو یہ بالکل غلط چیز ہے۔ اور پھر انبیاء کے بارے میں بولنا، پیغمبر کے بارے میں، فرشتے کے بارے میں، یہ اور پھر کہنا کہ یہ اللہ کے مقابلے میں شے نہیں، تو یہ بھی بات غلط ہے۔ اللہ کے مقابلے میں شے کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ خالق ہے تو وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے مالک ہے تو وہ اللہ کی مملوک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے فرشتوں کو اپنا مقرب بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا تو وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معبود ہے، وہ عابد ہیں، تو یہ شے تو ہیں، عابد ایک شے ہے، تو اللہ کے مقابلے میں بھی کچھ شے ہیں، لیکن اس میں جو نسبت ہے وہ خالق مخلوق کی ہے، تو شے ہی نہیں، یہ تو بالکل غلط بات ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان بھی اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو۔ توحید کو بیان کرنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ کہنا۔ اور پھر جب اس پر اس سے پوچھا گیا تو اب جو ہے اس نے کہا کہ میں نے دراصل معاملہ یہ تھا کہ میں نے اس تناظر میں بات کی تھی کہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں بابے نے سمندر کو روکا ہوا ہے، تو میں نے اس پر کہا تھا کہ کوئی بابا، کوئی جو ہے بڑے سے بڑا بزرگ جو ہے وہ اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا۔ اور ساتھ کہتا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو یہ کفر ہے تو پھر اس کو الٹ کر لو، اور الٹ کر کے کہو کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی اپنا پیشاب روک سکتا ہے۔ یہ میں بات کر رہا تھا کہ یہ کہتے ہیں جی فلاں بابے نے جو ہے وہ سمندر روکا ہوا ہے، تو میں نے کہا تھا کوئی بڑے سے بڑا بابا ہو یا کوئی پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، کوئی شخص اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کفر ہے جملہ، تو ٹھیک ہے، پھر آپ اس جملے کو الٹ کریں کہ بڑے بزرگ بھی اور بڑے نبی بھی بغیر اللہ کی مرضی کے اپنا پیشاب روک سکتے ہیں، تو یہ کہیں انشاءاللہ جاتے ہوئے کفر کا فتویٰ آپ کو دے دیں گے ہم۔ تو بات یہ ہے کہ پہلے آپ نے اللہ کی مرضی کے بغیر کا لفظ بولا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر آپ نے نہیں بولا، یہ لفظ آپ نے پہلے نہیں بولا۔ اب آپ یہ قید، یہ شرط لگا رہے ہیں، تو آپ بتائیں کہ کون سا مسلمان ایسا ہے جو اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کے لیے بھی کوئی کرامت، کوئی معجزہ، کوئی عقیدہ رکھتا ہو، کوئی نبی کا، کوئی ولی کا، کوئی بھی کمال جو ہے وہ اللہ کی عطا کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہر ایک تسلیم کرتا ہے، اور ہم اس چیز کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ کے اذن کے بغیر اس کائنات کے اندر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو تو ہم بیان کر رہے ہیں اور ایک مہذب طریقے میں بیان کر رہے ہیں، اور پھر اس پر کہنا کہ
کوئی بھی نبی وہ بغیر کھائے پیے زندہ نہیں رہ سکتا، کوئی بھی نبی وہ بغیر نیند کے زندہ نہیں رہ سکتا، بغیر ٹائلٹ کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ کوئی نبی بغیر کھائے پیے زندہ نہیں رہ سکتا، کوئی نبی بغیر نیند کے زندہ نہیں رہ سکتا، کوئی نبی بغیر ٹوائلٹ کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ مجبوری ہے جو اللہ نے لگا دی، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان مجبوریوں سے پاک ہے۔ تو یہ کس نے دعویٰ کیا ہے اس طرح؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے بغیر کھائے پیے صدیوں تک جو ہے اللہ کے ولی زندہ رہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی ہوں تو وہ بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ اصحاب کہف صدیوں تک بغیر کھائے پیے زندہ رہے ہیں یا نہیں رہے؟ بغیر کھائے پیے، بغیر ٹائلٹ کے وہ زندہ رہے ہیں یا نہیں رہے ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صدیوں تک زندہ رکھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ تھا، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ تھا، اور اللہ تعالیٰ کے اذن، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ہی یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ کوئی مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کے اذن اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کا عقیدہ رکھتا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کا عقیدہ رکھتا ہی نہیں ہے۔ جب وہ عقیدہ رکھتا ہی نہیں ہے تو پھر آپ رد کس کا کر رہے ہیں؟ پیغمبروں کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں اس طرح کے جو ہے جملے بول کے، اور پھر اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ جو ہیں ان کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ روٹی کے محتاج تھے۔ اور پھر عیسیٰ ابن مریم کا نام لے کے کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ اور اس کی ماں روٹی کے محتاج تھے۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ وہاں ہے کانا یاکلان الطعام، وہ کھانا کھاتے تھے، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ بڑے مہذب انداز میں بات کی ہے کہ کھانے کے چاہے بات وہی ہے کہ وہ ضرورت تھی انہیں کھانے کی، وہ کھانا کھاتے تھے۔ تو اب ایک مہذب انداز میں بات کرنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے، اور اس میں پھر اس نے وہ سارا کہا کہ کھانے پینے کے محتاج ہوتے ہیں، ٹائلٹ کے محتاج ہوتے ہیں، اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کرنا، تو یہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے بغیر رہ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وصال کے روزے نہیں رکھے کہ انہوں نے کئی دن تک جو ہے نہ کھایا نہ پیا؟ تو وہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اذن سے تھے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے تھے۔ توحید بیان کرنی کہتے قرآن مجید والی توحید جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں جو ہے پیغمبروں کو، اللہ کے بندوں کو وہاں جو ہے عزت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ توحید بیان کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ، وہ مناظرہ جو نمرود کے ساتھ ہوا تھا، قرآن مجید میں موجود ہے، توحید کے موضوع پر ہی تھا نا۔ تو اس میں کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا کہ آپ نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اب اس کا دوسری طرف آپ پہلو دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اجازت کے ساتھ، اللہ کے اذن کے ساتھ۔ تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ مردوں کو زندہ کرنا، وہی چیز جو دوسرا نبی توحید کے طور پر بیان کر رہا ہے، یہ نبی خود دعویٰ کر رہا ہے کہ میں یہ کر لیتا ہوں، لیکن یہ کیا ہے؟ اللہ کے اذن کے ساتھ ہے۔ تو کوئی بھی عقیدہ جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے متعلق ہو، اولیاء کے متعلق ہو، تو وہ سارا اللہ کے اذن کے ساتھ ہوتا ہے، سارا اس کے اندر عطائی معاملہ ہوتا ہے، اور اسی طرح کا عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ کوئی بھی اس کے خلاف عقیدہ نہیں رکھتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک کوئی لمبی نہیں چھوڑیں گے، جب تک جو ہے بات کو گھما پھرا کر اس طرح کی ہم بات نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم جو ہے لوگوں کو کیسے بتائیں گے کہ توحید ہم بیان کر رہے ہیں؟ تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے، اس طرح توحید بیان نہیں ہوتی۔ توحید بیان کریں تو اللہ تعالیٰ نے ایک عزت بخشی ہے اپنے رسولوں کو، اپنے پیغمبروں کو، اس کو بیان کریں۔ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ میں نے فلاں شخص کے رد کے لیے یہ کہا، تو آپ کا اس طرح رد ہی درست نہیں ہے، کیونکہ آپ جب اس کا الٹ کر رہے ہیں تو وہاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر، اور جب آپ وہ بات کر رہے ہیں تو پھر اس میں اللہ کی مرضی کے بغیر کا لفظ نہیں بول رہے ہیں۔ اور اگر کسی کا عقیدہ ہے تو وہاں بھی آپ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر اس نے عقیدہ رکھا ہوا ہے۔ اگر اللہ کی مرضی کے بغیر کسی نے عقیدہ رکھا ہوا تو بالکل غلط ہے، وہ اس کے اندر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کوئی بھی کمال، کوئی بھی چیز اگر یہ کوئی عقیدہ بنا رہے
کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہ کوئی کام کر لیتا ہے، اللہ کے اذن کے بغیر وہ کام کر لیتا ہے، اس کو وہ کمال حاصل ہوا ہے، اللہ کا اذن اس میں شامل نہیں ہے اللہ کی عطا کے بغیر، تو ایسا بالکل عقیدہ درست نہیں ہے اور ایسا کوئی عقیدہ رکھتا بھی نہیں ہے۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ یہ جب توحید بیان کرنے لگتا ہے تو پھر شان رسالت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب بندوں کی جو کمالات ہیں ان کو مد مقابل بنا دیتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ جب تک میں ادھر سے کوئی چیز گھٹاؤں گا نہیں، شان رسالت کا ایک مرتبہ انکار نہیں کروں گا، اس وقت تک توحید جو ہے بیان ہی نہیں ہوگی۔ حالانکہ یہ ایسی بات نہیں، توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، توحید اللہ تعالیٰ کی بیان ہوگی، اور اگر آپ انبیاء پر اللہ تعالیٰ کے فضل و اکرام، اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں کی ہیں، انبیاء کو جو فضیلتیں ملی ہیں، انبیاء کو جو اللہ تعالیٰ نے کمالات دیے ہیں، اللہ کے پیارے لوگوں کے کمالات ہیں، ان کو بیان کرو گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا بیان ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہو رہی ہے کہ اس نے اتنا انعام کیا ہے اپنے نیک بندوں پر، اپنے پیاروں پر، اتنا اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہی شان بیان ہوگی۔ لیکن یہاں جو ہے ذہن یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی بھی اللہ کے نیک بندے کی شان بیان کر دی تو توحید میں فرق آ جائے گا، یہ تو بالکل غلط نظریہ بنایا ہوا ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ یہی شخص جو ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وہ خطبہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس کے موقع پر آپ نے دیا تھا، وہ حدیث بیان کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے موقع پر وہاں جو ہے توحید بیان ہوئی ہے، وہاں شان رسالت بیان نہیں ہوئی۔ میں یہ کہتا ہوں رسول اللہ کی کامیابی ہے کہ آپ کی میت کے اوپر توحید بیان ہو رہی ہے، شان رسالت نہیں بیان ہو رہی، توحید بیان ہو رہی ہے۔ حالانکہ وہ حدیث دیکھیں 3667 نمبر بخاری شریف میں حدیث ہے، تو وہ دیکھیں تو اس کے اندر باقاعدہ طور پر موجود ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پہلے تعظیم رسول کی ہے، آپ جو ہے تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا تو آپ کے اوپر سے کپڑے کو ہٹایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا۔ اب دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لے رہے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک شخص لیٹا ہوا ہے، اللہ کو پیارا ہو چکا ہے تو اس کا بوسہ لیں گے، وہاں جھکیں گے بھی، تو یہ تعظیم مصطفیٰ ہو رہی ہے، سرکار کے وصال کے وقت جو ہے سرکار کے اوپر جھکا جا رہا ہے تعظیم کے لیے، عبادت کے لیے نہیں، تعظیم کے لیے، تو یہ تو شان رسالت ہے، شان رسول نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے اندر جملے کہے۔ پھر جو ہے آپ نے یہ بھی جملہ کہا کہ آپ جس طرح جو ہے اپنی زندگی میں پاکیزہ تھے، اسی طرح آپ اللہ کو پیارے ہونے کے بعد بھی پاکیزہ ہیں، تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہے، آپ کی شان بیان ہو رہی ہے۔ پھر جو ہے آپ نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ اللہ تعالیٰ 2 مرتبہ آپ پر موت طاری نہیں فرمائے گا، تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بات کی ہے۔ تو یہ جو کہنا کہ شان رسالت بیان ہی نہیں ہوئی، اس لیے کہا کہ اس نے چونکہ اس کا ذہن یہ ہے کہ جب تک ہم شان رسالت کی نفی نہ کریں اس وقت تک توحید بیان نہیں ہو سکتی، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ توحید بیان ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے لوگوں کا بیان کریں گے تو ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کا بیان ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ جو عطا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت کا بیان ہے۔ تو گویا شان رسالت اگر بیان کر دی تو یہ توہین کے منافی ہرگز نہیں۔